اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کا خطبہ نمبر 190۔ اس خطبے کا نام خطبہ القاصیہ ہے، جس میں ابلیس کی مذمت ہے، اس کے تکبر و غرور اور آدم علیہ السلام کے آگے سر بسجود نہ ہونے پر، اور یہ کہ وہ پہلی فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور و نخوت کی راہ اختیار کی، اور لوگوں کو اس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ مومنین کرام، کیونکہ یہ خطبہ طویل ہے لہذا اسے کئی حصوں میں آپ صاحبان کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ خطبہ قاصیہ اور اس کا پہلا حصہ۔ ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی رضا اوڑے ہوئے ہے، اور جس نے ان دونوں صفتوں کی بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے انہیں منتخب کیا ہے، اور اس کے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی ہے، اور اسی کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں سے فروتنی کرنے والے کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے باوجود کہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے، فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو تیار کر لوں اور اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اسے سجدہ کرنے میں آر آئی اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم علیہ السلام کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا۔ چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے، جس نے تعصب کی بنیاد رکھی، اللہ سے اس کی ردائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا، اور عجز و فروتنی کا نقاب اتار ڈالی۔ پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا، اور بلندی کے ذوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا، اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتی اور فرشتوں کو ان کے بارے میں آزمائش ہلکی ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزمایا ہے کہ جن کی اصل و حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے سے اچھے اور برے افراد میں امتیاز کر دے، ان سے نخوت و برتری کو الگ کرے اور غرور و خود پسندی کو دور کر دے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو، اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ سے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے، اس کی عبادت کی تھی۔ تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے۔ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے امر ممنوع کی اجازت ہو کہ جسے تمام جہان والوں کے لیے اس نے حرام کیا ہو۔ خدا کے بندو، اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے۔
اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے اور اپنے سواروں پیادے لے کر تم پر چڑھ نہ دوڑے، اس لیے کہ میری جان کی قسم اس نے شر انگیزی کے تیر کو چلہ کمان میں جوڑ رکھا ہے اور قریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانہ کی زد پر رکھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کی زبانی فرمایا ہے کہ اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی ان کے سامنے زمین میں گناہوں کو سجا کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ حالانکہ یہ اس نے بالکل اٹکل پچو کہا تھا اور غلط گمان کی بنا پر اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن فرزندان رعونیت، برادران عصبیت اور شہسواران غرور و جاہلیت نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا، یہاں تک کہ جب تم میں سے سرکش اور منظور لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے اور تمہارے بارے میں اس کی ہوس و طمع کبھی ہو گئی اور صورتحال پر وہ پردہ خفا سے نکل کر کھلم کھلا سامنے آ گئی۔